بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی۔ زیادہ ترجیح دست، گردن اور پیٹھ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ سرید گوشت کے شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر یہ مخصوص عربی کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ تناول فرمانا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء شامل تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے، کا استعمال بھی اچھا لگتا، اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ کھرچن، تہ دیگی سے بھی انس تھا۔ ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر بھی کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر ہریرا کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا۔ اکثر جو کے ستو بھی استعمال فرماتے۔ ایک مرتبہ بادام کے ستو پیش کیے گئے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ امرا کی غذا ہے۔ گھر میں شوربہ پکتا تو کہتے کہ ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 میٹھا پانی تھا، اور بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگوایا جاتا۔ دودھ، پانی ملا دودھ جسے کچی لسی کہا جاتا ہے، اور شہد کا شربت بھی رغبت سے نوش فرماتے۔ غیر نشہ دار نبیذ بھی کرین ذوق تھا۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا ناپسند تھا۔ اکٹھے ہو کر کھانے کی تلقین فرمائی۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا تھا۔ کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے رہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے کھانا نوش فرماتے۔ برتن کے وسط میں ہاتھ نہ ڈالتے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا۔ 2 زانوں یا اکڑوں بیٹھتے۔ ہر لقمہ لینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے۔ کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑتے نہ دیتے۔ دعوت ضرور قبول فرماتے، اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی بات چیت کرتے ہوئے کسی اور سبب سے ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے، مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اصرار سے کہتے کہ اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بے تقاضائے مروت سب سے آخر میں اٹھتے۔ دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں اللہ کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ دیتے۔ پانی گٹ گٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے، اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے لگا کر سانس لیتے، اور ہر بار آغاز بسم اللہ اور اختتام الحمدللہ والشکر اللہ پر کرتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی ہاتھ سے دور چلاتے، اور جہاں ایک دور ختم ہوتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کو مقررہ استحقاق کی بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا ان کو سونگھنا ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم فرماتے۔ زہر خرانی کے واقعہ کے بعد معمول ہو گیا تھا کہ اگر کوئی اجنبی شخص کھانا کھلاتا تو پہلے 1 آدھ لقمہ خود اسے کھلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخواست۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کی بجائے کپڑا یعنی چادر وغیرہ لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر۔ فکر یا سوچ کے وقت بیٹھے ہوئے زمین کو لکڑی سے کریدتے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے،
اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر داہنا رخسار پر رکھ دیتے۔ کبھی چت بھی لیٹتے اور پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر سطر کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل اور اوندا لیٹنا سخت ناپسند تھا اور اس سے منع بھی فرماتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا پسند نہ آتا جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو۔ کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو سونا اچھا نہ سمجھتے۔ وضو کر کے سونے کی عادت تھی اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 صورتیں یعنی سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھ جاتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے۔ سونے کے لیے ایک تہہ بند علیحدہ تھا، کرتا اتار کر ٹانگ دیتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا شبلی نعمانی سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔